بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ خواتین حضرات، آج انشاءاللہ تعالی دوسرا جمعہ ہے، 9 سحری کریں گے، 9th سحری کریں گے، اور 9th پارہ جو ہے اس کی تفسیر انشاءاللہ تعالی اللہ ہمیں توفیق دے تو ہم ضرور جانیں گے۔ 9th پارہ جو ہے یہ سورہ الاعراف اور سورہ انفال کے اوپر مبنی ہے۔ پہلا کافی سارا حصہ جو ہے وہ پچھلے 8ویں پارے سے کنٹینیو ہے سورہ الاعراف کا، جس میں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کا سب سے پہلے تذکرہ کرتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام جو ہیں یہ جارڈن کا جو آج کا ملک ہے، یہاں پہ مدائن ایک شہر ہے، یہاں سے ان کی ابتدا ہوتی ہے، اور ان کی قوم جو تھی وہ بنیادی طور پہ وہ سارے کام کرتی تھی جو آج کل ہم کرتے ہیں، اور یہ میں بالکل جھوٹ نہیں بول رہا۔ غیبت کرتی تھی، چوری کرتی تھی، حق مارتی تھی، کم تولتی تھی، ڈاکہ ڈالتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے یہ نبی جو ہیں منع کرتے تھے، یہ نہیں ہوتے تھے۔ پھر ان کے پاس ان کی 6 بیٹیاں تھیں، حضرت شعیب علیہ السلام کا کوئی بیٹا نہیں تھا، تو یہ اپنی بیٹیوں کو لے کے اس عذاب سے جو کہ ان لوگوں کے اوپر آیا، اس کو لے کے شہر سے باہر چلے گئے، اور باہر انہوں نے سکونت اختیار کر لی۔ یہاں تک عذاب آیا اور قوم نہیں سمجھی۔ اب بھی پتہ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ شاید ہمارے علماء ہم تک یہ واقعات پہنچاتے نہیں ہیں، ورنہ ہم بھی اپنے آپ کو ریلیٹ کر سکتے ہیں حضرت شعیب سے یا حضرت موسیٰ کی قوم سے، کہ ہم بھی وہی حرکتیں کر رہے ہیں۔ آخر میں ایک ایسا عذاب بھی آیا، چھوٹے چھوٹے کئی عذاب آئے، فصلیں جلنی شروع ہو گئیں، ٹڈیاں آ گئیں، اندھیریاں آ گئیں، چڑیاں آ گئیں جو سب کچھ کھا جاتی تھیں، اتنے عذاب کے اشارے۔ ایک ایسا کہ کالا بادل آ گیا، اور یہ سوچے باہر نکل آئے سڑکوں پہ کہ شاید کالے بادل سے اب برسات ہوگی۔ اس کالے بادل نے آگ برسائی، پھر بھی قوم نہیں سمجھی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کووڈ-19 آپ کو سمجھا دے گا کہ ایمان کیا چیز ہوتی ہے؟ بہرحال وہ جب باہر آ گئے تو وہاں پہ انہوں نے اپنی سکونت اختیار کی۔ اس سورہ کے اندر 6 ایسی قومیں یا 6 ایسے انبیاء ہیں جن کا کہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے، یہ موسیٰ کی جو قوم ہے، حضرت موسیٰ کی، جن کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، یہ حضرت یوسف علیہ السلام اگر آپ یاد کیجئے زلیخا والا مشہور واقعہ، تو یہ وہ قوم ہے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی۔ اللہ حضرت موسیٰ نے بھی بہت کچھ کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے کہا کہ جناب آپ معجزات دکھائیں۔ آج بھی دیکھیے، آپ اسی کو بابا مانتے ہیں جو آپ کو پانی میں سے جادو کر کے دکھا دے، آگ نکال کے دکھا دے۔ تو انہوں نے یہ پھر وہ واقعہ حضرت موسیٰ کیا کہ وہ دربار فرعون میں گئے، اور وہاں پہ آپ نے اپنی لاٹھی کو، اپنی عصا کو سام میں بدلا۔ اس سام میں بدلنے سے وہ جو جادوگر آئے ہوئے تھے 6، وہ سارے ایمان لے آئے۔ جو باقی لوگ تھے وہ نہیں ایمان لے کر آئے، وہ جادوگر پتہ کیوں ایمان لے کر آئے؟ ان کو پتہ تھا کہ ہمارا جادو جھوٹا ہے، لیکن ان کو یہ بھی پتا تھا کہ موسیٰ کا جادو جو ہے یہ معجزہ ہے، یہ جادو نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ فرعون کی قوم کے اوپر اللہ نے عذاب بھیجے، طوفان بھیجے، ٹڈیاں بھیجیں، مینڈکوں کی بارشیں کر دی، نہیں سمجھے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام اپنے کچھ صحاب کو لے کر نکلے، دریا جو ہے وہ 2 حصوں میں ٹوٹا، وہاں سے قوم نکلی، پھر وہاں پہ رک گئے۔ اب کہ ہارون آپ کے بھائی آپ پیچھے چھوڑ کے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے۔ کوہ طور میں نے دیکھا ہوا ہے، میں وہاں گیا ہوا ہوں۔ ہمارا جو اسٹوڈیو ہے، یقین کیجئے اگر آپ کو یہ ایک فریم میں نظر آ رہا ہے تو کوہ طور اس سے بڑا نہیں ہے، اور یہ کوہ طور اتنا ہی بڑا ہے جس میں کہ حضرت مہدی علیہ السلام اپنے لوگوں کو لے کر جائیں گے۔ وہ بس اتنے ہی لوگ ہوں گے جو ایمان والے ہوں گے۔ کوہ طور پہ گئے، نیچے انہوں نے ایک بیل جو ہے وہ بنا لیا سونے کا، اور حضرت ہارون کی انہوں نے بات نہیں سنی اور اس کو پوچھنا شروع کر دیا۔ پھر آپ 40 دن کے بعد واپس آئے تو ایک نئی مصیبت کھڑی تھی۔ یہ قوم سمجھتی نہیں تھی جبکہ نبی جو تھے وہ موجود ہوتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ سوائے عذاب کے اور کیا کر سکتا تھا؟ وہاں سے قوم کو لے کر چلے، اور اس قوم کے اندر ایک سامری جادوگر جو ہے وہ بھی پیدا ہو چکا تھا، جو کہ بیل کو کہتا تھا اور جادو کرتا تھا۔ جادو جو ہے یہ موضوع قرآن ہے، یہ کوئی عام فہم روحانی باتیں نہیں ہوتی، جادو باقاعدہ موضوع قرآن ہے۔ پھر وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو آتا ہے، حضرت شعیب علیہ السلام جو اپنی بیٹیوں کو لے کے الگ ہو گئے تھے، وہاں سے گزرے، اور شعیب علیہ السلام نے مہر کے طور پہ آپ سے خدمت لی کئی سالوں کی، اور پھر اپنی بیٹی کا رشتہ دیا۔ یعنی کہ حضرت شعیب علیہ السلام سسر لگتے تھے
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے. پھر سورہ انفال جو ہے وہ شروع ہوتی ہے اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنو یا ایھا الذین آمنو یا ایھا الذین آمنو، یہ 6 دفعہ اللہ نے استعمال کیا ہے. ہم سے مخاطب ہو کے کہا ہے کہ دیکھو مال غنیمت جو ہے اس کے اندر تمہاری آج سے آزادی ہے. یعنی کہ مال غنیمت پہلے حرام تھا، اللہ کے رسول کے لیے، اللہ کے رسول کی امت کے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا. کہا جہاد فی سبیل اللہ کرنا مشکل والی بات ہے. یہ جو تم پیٹھ دکھا کے بھاگتے ہو، یہ پیٹھ دکھا کے تم نے بھاگنا نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو صرف سننا نہیں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، حکم کو ماننا بھی ہے. امانت میں خیانت نہیں کرنی. یہ جو حکومتی پیسے ہوتے ہیں یہ بھی امانت ہوتی ہے، جو بیت المال ہوتا ہے یہ بھی امانت ہوتی ہے. امانت میں خیانت نہیں کرنی بہت بڑا گناہ ہے. کسی طرح سے بھی اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، کوئی بھی حال ہو اللہ سے ڈرتے رہنا ہے. اور پھر سب سے بڑھ کے بات کہ اگر جہاد میں جاؤ تو ثابت قدم رہو. یہ جہاد میں جانا صرف بات نہیں ہے، ثابت قدم رہنا. آج کا سبق 9 پارے کا شیخ صاحب سے.